رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ جناب ناظرین کرام، نئے آنے والے احباب سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمیں دیگر سوشل میڈیا پر فالو ضرور کریں۔ میں ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج نہ صرف شہر حیدرآباد میں بلکہ ہمارے ملک بھارت میں یہ ایک زہر آلود فضا پھیل رہی ہے، اور اسی زہر آلود فضا میں آج ہمارا پرامن گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ آج تلنگانہ اور بالخصوص حیدرآباد بھی آ چکا ہے، اور ناظرین اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ 2014 کے بعد سے جب سے یہ مودی سرکار آئی ہے، وقفے وقفے سے مسلمانوں کے مذہبی مقامات کو اور اسلامی جو احکامات ہیں ان کو ختم کرنے کے پے در پہ کوششیں کی جا رہی ہے، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پہلے ٹرپل طلاق کا مسئلہ چلا، پھر موم بلیچنگ کا سلسلہ چلا، اذان کا سلسلہ چلا، حجاب کا سلسلہ چلا، تو یہ وقفے وقفے سے یہ ہوتا آ رہا ہے۔ اور جبکہ ہمارے تلنگانہ کی ہماری TRS سرکار اب جو BRS سرکار میں تبدیل ہو چکی ہے، ان کا اور پارٹی کے ان مسلم قائدین جو کلیدی عہدوں پر فائز ہیں، اور میں بلا مبالغہ اور بلا کسی ذہنی تحفظ کے میں ہمارے محمود علی صاحب ہوم منسٹر صاحب کا میں نام لیے بغیر رہ نہیں سکتا، کیونکہ وہ جو وزیر داخلہ کم اور اخباری وزیر ہو چکے ہیں، بس جہاں کہیں بھی کچھ بات آتی ہے تو فوری ایک اخبار میں ان کا بیان آ جاتا ہے کہ ہم اس کے تعلق سے یہ کیے، ہم اس کے تعلق سے اقدام کیے ہیں، اور پھر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ ہم ہندو بھائیوں کے مذہبی رسم و رواج کی کبھی ہم مخالفت نہیں کیے، اور اس میں کئی ہمارے مسلم بھائی بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن اب اس وقت ہمارے شہر حیدرآباد میں ہمارے وزیر داخلہ محمود علی صاحب میر کارواں بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے ہندو بھائیوں کے تیوہار میں شریک ہونا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں، اگرچہ کہ ان کو وہاں پر جانے کے بعد وہاں کے پجاریوں نے ان کو کھلے طور پر نظر انداز بھی کر دیا ہے۔ حال کے آپ بھی ویڈیو دیکھے ہوں گے، عوام بھی دیکھی ہے کہ یہ بھاگیہ لکشمی مندر چار مینار کے پاس بونال فیسٹیول کے وقت یہ کسی وزیر کے ساتھ وہاں گئے، اور جب وہاں کا پجاری سب کو پرساد دے رہا تھا، یہ بھی ہاتھ بڑھائے تو پجاری نے ان کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ اب ان کی یہ ان کا ذہن کیا ہے، کدھر ہے، یہ بات سب کے سامنے آ چکی ہے، مجھے اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا نہیں ہے، لیکن ان کی جو سوچ و فکر ہے وہ عوام کے سامنے لا رہا ہوں۔ اب اسی طرح جہاں کہیں بھی مساجد پر ہمارے تلنگانہ میں ابھی تک اس مسجد کو ملا کر 8 مساجد کا یہ معاملہ ہوا ہے، یہ نمی ہے۔ یہ بھی پہلی جو مسجد شہید ہوئی ہماری امبر پیٹ کی مسجد، خانہ مسجد، آج اس کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ سگریٹریٹ کے 2 مساجد ہیں، اب وہ جس وقت کھلیں گی وہ جانتے ہیں کہ وہ مسجد کہاں پر تعمیر ہوئی، جبکہ یہ 12 دعوے کیے ہیں کہ اسی مقام پر مسجد تعمیر ہوگی۔ اس کے لیے کتنا احتجاج کرنا پڑا، ہم کو بھی اریسٹ کیا گیا، ہم بھی گرفتار ہوئے، ہم پر بھی کیسز بک ہوئے، ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ حیدرآباد ہمارے تلنگانہ کے عوام کا، مسلمانوں کا ایک وتیرہ ہے۔ جب ایک برننگ ایشو سامنے آتا ہے تو ہم ناچنا شروع کر دیتے، اور پچھلی جو واقعات ہوئے ہیں اس کو فراموش کر دیتے۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ اب میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں ہمارے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک خانہ مسجد بھی اللہ کا گھر تھا، اور آپ کے علم میں یہ بات آئی ہوں گی کہ 8-10 دن پہلے وہاں پر ایک عاشور خانہ تھا، اس کو بھی ڈھا دیا گیا امبر پیٹ میں، لیکن اس کی کوئی نیوز میڈیا میں آنے نہیں دی گئی،
اور وہاں پر پولیس کو بھر دیا گیا اور وقف بورڈ میں پولیس جو ہے نا وہاں پر آ گئی کہ کوئی جو ہے نا یہاں پر آ کے احتجاج نہ کر سکے۔ یہ وقف بورڈ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ چیئرمین وقف بورڈ کے چیمبر کے پاس 8-10 جو ہے نا پولیس جوان جو ہے نا نگرانی کر لیتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر چور کے دل میں چوری کی بات سامنے آ گئی ہے۔ وقف بورڈ جانتا تھا کہ وہ جو ہے نا عاشور خانے کو جو ہے نا مسمار کیا جائے گا۔ میں یہاں پر ایک بات صاف کرتا ہوں، عاشور خانہ چاہے کوئی علم کو بٹھانے کا ماننے والا ہو یا نہ ہو، میرا ایک ہی مطلب ہے، ایک ہی حقیقت ہے کہ وہ جو نا اوقافی پراپرٹی ہے، وہ مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ آپ علم کو جو نا مانیے یا نہ مانیے، آپ کا جو نا ذاتی معاملہ ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم کو یہ بات تسلیم کرنا ہے کہ عاشور خانے کی بھی جو پراپرٹی ہے وہ مسلمانوں کی ہے، وہ مسلمانوں کی ہے، اس کے لیے ہم کو جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح نارائن پیٹ میں بھی ایک عاشور خانے کو مسمار کر دیا گیا۔ تو یہ جو سلسلہ ہمارے پاس شروع ہو چکا ہے، اب یہ آثار و خرائن یہ جو نا بتلا رہے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھنے والا ہے۔ ابھی ایک 20-25 دن پہلے آپ جو نا سنگا ریڈی کی مسجد کا واقعہ بھی آپ کے سامنے آیا کہ وہاں پر بھگوا جھنڈا لہرا دیا گیا اور جو نا مسجد کے اوپر گیرو کلر کر دیا گیا۔ تو وہاں کے ہمارے جو ہے نا قائدین، ہمارے جو سوشل ورکر ہیں وہ بھی جو ہے نا وہاں پر گئے، اس کے تعلق سے بھی جو ہے نا میرا بھی بیان آیا۔ اب یہ جو آپ کے شیخ پیٹ کا جو مسجد کا معاملہ ہے، یہ مسجد بھی کئی زمانے سے جو ہے نا بند تھی۔ تو محمد سلیم صاحب جو چیئرمین تھے وقف بورڈ کے، انہوں نے اس مسجد کے تعلق سے دیکھیں آپ، ہم آل انڈیا صوفی علماء کونسل کا یہ ایک طریقہ کار رہا ہے، جو کام اچھا کیا جاتا ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اور جو کام غلط کیا جاتا ہے ہم اس کے خلاف سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ ہم چیئرمین محمد سلیم صاحب کے بہت سارے غلطیوں کو ہم عوام کے سامنے لائے، لیکن انہوں جو اچھے کام کیے ہم اس کی بھی تعریف کیے ہیں۔ تو آج وہ ہم کو یاد آ رہے ہیں کہ انہوں نے اس شیخ پیٹ کی مسجد کو آباد کیا تھا، وہاں پر نماز کا جو نا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس کے تعلق سے باقاعدہ گزٹ موجود ہے کہ وقف پراپرٹی ہے۔ اب اس کے باوجود وہاں پر یہ فرقہ پرست عناصر وہاں پر جاتے ہیں، 150-200 کا جو نا مجمع ہوتا ہے، اور وقت واحد میں وہاں پر جو نا مندر کو جو نا بنا دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی جو نا بات سامنے آئی ہے کہ وہاں کی پولیس بھی کی بھی ملی بھگت ہے اس میں، اور وہاں کا آپ کے منڈل کا جو عہدیدار ہے اس کی بھی جو نا ملی بھگت ہے۔ اب جب تک کہ جو نا اوپر سے کسی کی پشت پناہی نہیں کی جاتی، ایسے کام نہیں ہو سکتے، صاف بات ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کھلی طور پر ہو گئی ہے کہ ہماری تلنگانہ سرکار جو اب اس وقت BRS سرکار میں تبدیل ہو چکی ہے، تو ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ یہ TRS رہ کر یہ تلنگانہ کی جو ہے نا عوام کی حفاظت نہیں کی، اب انہوں جو ہے نا پورے بھارت کی جو ہے نا حفاظت کرنے کے لیے انہوں جو ہے نا ایک نیا ڈنکا بجا دیے ہیں۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ گھر کے 4 بچوں کا پیٹ نہیں بھرے، آپ باہر 200 بچوں کو بلانا ہے کہ میں کھانا کھلاتا ہوں۔ تو یہ ان کی بنیاد ہی جو ہے نا جھوٹ اور فریب میں ہے، اور TRS سرکار میں جتنے مسلم قائدین ہیں وہ جو ہے نا اپنی حکومت اور اپنے CM کے خلاف آواز نکالنے کے لیے یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ اور نہ صرف TRS قائدین بلکہ ہمارے شہر کے جو بااثر جو کہلاتے ہیں، جو بڑے بڑے تنظیموں سے جن کا تعلق ہے، میں اگر فردن نام گناؤں تو جو ہے نا ان کو دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اگر اللہ نے عقل دیا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہم کون سے ایسے کاموں میں شریک تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے اور ہمارے اسلام کے خلاف ہے، یہ ان کو سمجھ جانا چاہیے تھے۔ اور اسی وجہ سے میں ہمارے جو ہے نا بھارت میں، ہمارے علاقے میں میں یہ بدنام ہوں کہ میں جو ہے نا صاف بات جو ہے نا ان کی زبان کے اوپر اور ان کی غلطیوں کے اوپر میں پیٹ جو ہے نا آؤٹ کرتا ہوں، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے جو ہے نا کچھ نفرت بھی کرتے ہیں، میرے خلاف بھی جو ہے نا کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مسجد کی زمین پر جب مندر تعمیر ہو چکی ہے تو ہوم منسٹر صاحب کا کیا فریضہ ہے کہ وہاں کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے اس کو ختم کرنا چاہیے یا نہیں؟ بھائی آپ وہ داخلہ کا خلمدان ہے نا، آپ کے پاس پاور ہے نا،
تو جو پولیس کھڑے رہ کر وہاں پر مندر تعمیر کروائی اس کو سسپینڈ کر سکتے نہیں؟ انہوں بحیثیت مسلمان جا کے دورہ کرنا تھا نہیں، وہاں اپنے وہاں پر کھڑے ہو کر اس کو ختم کرانا چاہیے تھا نہیں؟ انہوں مندروں میں جا کے پوجا کرتے، ناریل پھوڑتے انہوں، اور اللہ کے گھر کی جگہ یہ حالت ہوئی تو انہوں وہاں نہیں جا سکتے۔ شمس آباد کی مسجد کو گئے تھے انہوں۔ آپ کو حکومت کی KCR کی قصیدہ خوانی کرنے کی کیا ضرورت؟ جبکہ آپ کے اختیارات خود ختم ہو گئے تو آپ کو تو اسی کرسی کو ٹھوکر مارنا چاہیے تھا۔ اگر تھوڑی بھی حمیت یا غیرت ہوتی ان میں کہ میرے جو ہے نا میری حکومت میں جس کے کلمہ پڑھ رہا ہوں، جس کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں، ان کے جو ہے نا اللہ کے گھروں کا جو معاملہ ہو رہا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے اور میرے اختیارات بھی چھین لیے گئے، تو پھر ان کو اس کرسی پہ بیٹھنے کا تو ان کا اخلاقی کوئی حقیق نہیں ہے۔ آج دیکھیے آپ، آج 5 مہینے سے ائمہ موذنین کے اعزازیے بند ہے۔ وقف بورڈ سے ہم ڈر کے 5000 روپے غریب میتوں کے لیے جاری کرائے، یہ بند ہو گئے۔ ہم توجہ دلا رہے، کان پہ جوں نہیں چل رہی۔ وقف بورڈ کا پیسہ کس کا ہے بتائیے آپ؟ کس کی باپ کی جاگیر ہے؟ ہماری ملکیت ہے، مسلمانوں کا حق ہے اس پہ۔ جو 5000 روپے سابقہ چیئرمین جو مقرر کر کے گئے تھے، یہ چیئرمین صاحب باتیں ختم کر دیے۔ وہ انہوں چیخ کے بولتے کہ ہم اتنے امام موذنوں کو اعزازیے دے رہے ہیں، ہم اتنے بچوں کی تعلیم دلا رہے ہیں، تو کیوں بول رہے ہیں آپ جب آپ کے پاس اختیارش نہیں ہے؟ یہ حالات نہیں دکھ رہے ہیں آپ کو؟ قبرستان میں 1000 خبر جو نا مسمار ہو گئی، بحیثیت تو مسلمان آپ آنا چاہیے تھے نا وہاں قلب شہر میں، وہاں پر کامپلیکس بننے والا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا اسی قبرستان کے تعلق سے وقف بورڈ سے جو نا پرمیشن جاری ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد سے گڑبڑ ہوئی تو پھر کینسل کرے۔ ہم ان کو اس لیے کہہ رہے ہیں، ان کی ہماری کوئی ذاتی مخاصمت نہیں ہے۔ آپ ایک ذمہ دار عہدے پر ہے اور ایک آپ واحد مسلم وزیر ہے، برائے نام واحد مسلم وزیر ہے، اور آپ ہمیشہ TRS سرکار کی مدافعت میں آتے، سامنے مدافعت میں آتے، وقف بورڈ کی جو نا مدافعت میں آتے آپ کا یہ طریقہ کار ہے۔ تو اس لیے ہم آپ کو پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، ہماری جو ہے نا قانونی ذمہ داری ہے، بحیثیت ایک ذمہ دار شہری کے ہم کو پوچھنے کا حق ہے۔ اور میں اس چینل کے ذریعے سے ہوم منسٹر صاحب کو میں یہ چیلنج دے رہا ہوں کہ آپ مجھ پر کتنے کیس بک کرواتے ہیں اور کروائیے اور کرواتے جائیے، لیکن ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ آپ کرسی چھوڑ دیجئے، ہم آپ کے نام پہ نہیں آئیں گے، ورنہ یہ تمام کاموں کے ہم راست طور پر آپ ذمہ دار ہیں، محمود علی صاحب ذمہ دار ہیں۔ گردے اور مثانے کی پتھری کا کامیاب علاج۔ کتنی ہی بڑی سائز کی پتھری ہو، دواؤں سے خارج ہو جاتی ہے، آگے بڑھنے کے چانسز بھی نہیں ہوتے۔ کمر کا درد، جوڑوں کے درد کا مناسب قیمت پر علاج کیا جاتا ہے، انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔